بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 جون 2022 بروز اتوار کے یوئی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں محمد ابو ذر۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی تازہ ترین خبروں پر۔ الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة يعاقب بالسجن المؤقت۔ متحدہ عرب امارات میں غیر قانونی مواد تک رسائی حاصل کرنا یا غلط ڈیٹا شائع کرنے پر 2 ملین درہم تک کا جرمانہ ہوگا۔ آن لائن پلیٹ فارم کا انتظام کرنے متحدہ عرب امارات کی پبلک پروسیکیوشن نے خبردار کیا کہ جو لوگ غیر قانونی مواد یا غلط ڈیٹا شائع کرنے میں ملوث ہیں انہیں قید اور 2 ملین درہم تک کا جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہفتے کے روز سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شائع ہونے والے ایک آگاہی ویڈیو کے ذریعے پبلک پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ سزا اور سائبر کرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے 2021 کے فیڈرل قانون نمبر 34 کے آرٹیکل 55 کے مطابق ہے۔ عرب امارات نے یوکرائنی پناہ گزینوں کی مدد کے لیے 27 ٹن خوراک اور طبی سامان کے ساتھ ایک طیارہ پولینڈ بھیج دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی وام نے گزشتہ روز ایک رپورٹ میں بتایا کہ یہ اقدام انسانی ہمدردی کے تحت یوکرائنی پناہ گزینوں کے لیے مسلسل تعاون اور امداد کا حصہ ہے۔ یوکرائن میں امارات کے سفیر سلیم احمد القابی نے اس موقع پر بتایا کہ یوکرائن کے پناہ گزینوں کو انسانی بنیادوں پر ریلیف اور ضروری امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات انسانی ہمدردی کے تحت دنیا بھر میں مصائب کے خاتمے میں مدد اور تعاون میں پیش رہتا ہے اور یہ امداد اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ کی مشترکہ مشقیں شروع ہو گئی۔ عرب امارات کی بحری افواج اور امریکی بحریہ کی مرکزی کمان کے درمیان سالانہ دوطرفہ تربیتی مشقیں 2022 شروع ہو گئی ہے۔ وزارت دفاع کے اعلان کے مطابق 22 جون تک جاری رہنے والی مشترکہ مشقوں کا مقصد آپریشن کو انجام دینے میں کارکردگی اور جنگی تیاریوں کو بڑھانے کے لیے فوجی تجربات کے تبادلوں کے ساتھ ساتھ عرب امارات اور امریکہ کے درمیان فوجی تعلقات مضبوط کرنا ہے۔ سال 2022 کی مشقیں یو اے ای اور یو ایس اے بحریہ افواج کی مشترکہ تربیتی منصوبوں اور پروگرام کے تحت ہو رہی ہے، جن کا مقصد مشترکہ آپریشن کے شعبے میں مہارتوں کا تبادلہ اور فوجی تعاون کو بڑھاتے ہوئے دونوں ممالک کی مسلح افواج کی سرگرمیوں میں کارکردگی کو مضبوط بنانا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں 49% کمپنیاں ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے بجٹ بنا رہی ہے۔ عرب امارات کی تقریباً نصف کمپنیوں نے مہنگائی کی شرح میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے مخصوص بجٹ بنایا۔ اس بات کا انکشاف ایک تحقیق میں ہوا۔ متحدہ عرب امارات کی تقریباً نصف کمپنیوں نے مہنگائی کی شرح میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے مخصوص بجٹ بنایا ہے۔ اس بات کا انکشاف ایک تحقیق میں ہوا۔ متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے ملک میں کام کرنے والی ایک انشورنس کمپنی پر انتظامی پابندی عائد کر دی۔ متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک CBUAE نے 2007 کے وفاقی قانون نمبر 6 کے تحت متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والی ایک انشورنس کمپنی کے انشورنس آپریشن کی آرگنائزیشن پر پابندی عائد کر دی۔ 18 مئی 2022 کو مرکزی بینک نے انشورنس کمپنی پر اس کی جانب سے ریگولیٹری ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکامی پر نوٹیفیکیشن کی تاریخ سے 1 سال کے لیے نئے صارفین کو اضافی پالیسیز جاری کرنے سے روک دیا۔ اس کے علاوہ مرکزی بینک نے کمپنی کو ہدایت کی کہ وہ قانون کے مطابق نوٹیفیکیشن کی تاریخ سے 9 ماہ کے اندر اپنی لوازمات کو پورا کرے۔ اپنے سپروائزری اور ریگولیٹری اختیارات کے ذریعے مرکزی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرتا ہے کہ ملک میں کام کرنے والی تمام انشورنس کمپنیاں UAE کے قانون کے قواعد اور ضوابط اور اس کی منظور کردہ معیارات کے پاسداری کریں۔ اپنے سپروائزری اور ریگولیٹری اختیارات کے ذریعے مرکزی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرتا ہے کہ ملک میں کام کرنے والی تمام انشورنس کمپنیاں UAE کے قانون کے قواعد اور ضوابط اور اس کے منظور کردہ معیارات کی پاسداری کریں تاکہ انشورنس کاروبار کی شفافیت اور سالمیت کا تحفظ کیا جا سکے اور انشورنس نظام میں UAE کی کارکردگی کو بڑھایا جا سکے۔ امارات کی ویمن پولیس کا کارنامہ ایسا نظام تیار کیا جو دروازوں کے پیچھے انسان کی موجودگی کا پتہ لگائے گا۔ یہ آلہ مسلح یا خطرناک مجرموں سے نمٹنے کے دوران پولیس کی خاص مدد کرے گا۔ راس الخیمہ میں ایک پولیس خاتون نے ایک ایسا سمارٹ سسٹم تیار کیا جو بندے کی دروازوں کے پیچھے موجودگی کا پتہ لگانے میں کام آئے گا۔
اس سے پولیس کو مجرموں یا دیگر متاثرین کا پتہ لگانے اور مسلح یا خطرناک مجرموں سے نمٹنے کے دوران آپریشن میں مدد ملے گی۔ راس الخیمہ پولیس کے اسپیشل ٹاسک ڈپارٹمنٹ کی فرسٹ سرجنٹ آمنہ الحاجری نے وفاقی قومی کونسل کے اجلاس کے موقع پر وزارت داخلہ کی طرف سے منعقد ایک نمائش میں اپنے سمارٹ ڈیوائس کی رہنمائی کی۔ اسپیشل ٹاسک ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کرنل ڈاکٹر یوسف سالم بن یعقوب الزابی نے آمنہ کی ایجاد کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ انسانی اور مادی نقصانات کو محدود کرتے ہوئے راس الخیمہ پولیس مشن کو تیز کرنے میں مدد کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ راس الخیمہ پولیس ایک مربوط حفاظتی نظام تیار کرنے کی خواہش مند ہے جو جدید ترین ٹیکنالوجیز پر بینکوں کو پائیدار ترقی کے حصول کو ممکن بنائے گی۔ محترمہ آمنہ نے بتایا کہ حکومت مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عالمی موقعوں کو اپنانے کی خواہاں ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں کووڈ-19 کے 1464 نئے مریض سامنے آئے اور اس کے ساتھ 1401 مریض صحت یاب ہوئے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 اموات ہوئی۔ وزارت کی طرف سے جاری بیان کے مطابق کووڈ-19 کے عالمی وبا کے متاثرین کی قومی سطح پر جلد تشخیص کر کے انہیں فوری ضروری علاج میسر کرنے کی مہم جاری ہے۔ اس کے تحت ہونے والے اضافی ٹیسٹوں کے نتیجے میں وبا کے نئے متاثرہ 1464 مریضوں کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد کل ایکٹیو کیسز کی تعداد 17,000 ہے، جبکہ 3,24,877 اضافی ٹیسٹوں کے ذریعے یہ نئے کیسز کا پتہ چلا۔ متحدہ عرب امارات میں 18 جون تک کیسز کی کل تعداد 9,25,898 ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 9,06,577 ہے اور اس کے ساتھ اب تک وفات پانے والوں کی تعداد 2,308 رہی۔ دوسری جانب امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے جمعے کے روز سب سے چھوٹے بچوں میں فائزر اور کووڈ-19 کے لیے موڈرنا ویکسین کے استعمال کی ہنگامی اجازت دے دی۔ ایجنسی نے 6 ماہ سے 5 سال کی عمر کے بچوں کے لیے موڈرنا کی 2 خوراکوں کی ویکسین اور 6 ماہ سے 4 سال کی عمر کے بچوں کے لیے فائزر شاٹس کی 3 خوراکوں کی اجازت دی۔ دراصل متحدہ عرب امارات میں کووڈ-19 کے معاملات میں حالیہ اضافے نے حکام کو ان پابندیوں کو دوبارہ نافذ کرنے پر مجبور کیا جو پہلے اٹھائے گئے تھے۔ الحسن ایپ پر گرین پاس کی معیار 30 دن سے کم کر کے 14 دن کر دی گئی، لہٰذا مکمل طور پر ٹیکے لگانے والے رہائشیوں کو 14 دن کا گرین پاس ملے گا جب ان کا ٹیسٹ منفی آئے گا۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی کچھ اہم خبریں۔ مزید اسی طرح متحدہ عرب امارات سے آنے والی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ اگر آپ دنیا بھر کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔